بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج ہمارے پاس کچھ اہم خبریں ہیں، ڈومیسٹک بھی اور انٹرنیشنل افیئر سے متعلق بھی، اور خاص طور پہ اس وقت اقوام عالم میں کیا ہو رہا ہے، ہمارے پڑوس ملک انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اور سب سے پہلے ہم بھی پاکستان سے ہی شروعات کرتے ہیں، کیونکہ ہم مسلسل آپ کو کہہ رہے ہیں جناب کرونا جو ہے وہ شدت اختیار کر رہا ہے، اور اس کے لیے ہم صرف آپ سے اتنی گزارش کریں گے کہ ایک یہ ماسک ہے جناب، فیس کور کسی بھی قسم کا، وہ استعمال کریں، سوشل گیدرنگ کم سے کم کریں، لوگوں سے میل ملاپ کم سے کم کریں، اور فاصلے بڑھا لیں، دلوں کے نہیں بلکہ فزیکلی۔ اور اس کے بعد یہ اگر آپ احتیاطیں کر لیتے ہیں تو ہم بہت بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں، بہت بڑے ایک معاشی کرائسس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ مرض بہت پھیلے گا، اسی لیے کیونکہ ہماری جو پروگرام کی پہلی سٹوری بھی اسی سے متعلق ہے، ورنہ کیا ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے اس کے بارے میں بتایا۔ اپوزیشن سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی محض پولیٹیکل فائدے کے لیے، سیاسی فائدے کے لیے، شارٹ ٹرم سیاسی فائدے کے لیے وہ بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی، خود اپنے انتظامات کر رہی ہے، اپنے آپ کو بچا رہی ہے، لیکن اپنے کارکنوں کو، اپنے فالوورز کو، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں عوام الناس، ان کے لیے ان کے ہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو چوہدری صاحب، آج این سی او سی کا اہم ترین ایک اجلاس تھا، اس میں کچھ فیصلے کیے گئے، اور خاص طور پہ تعلیمی ادارے جی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی یہ معاملات کافی گھمبیر ہوئے ہیں، اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات جو ہیں وہ بار بار بتاتے رہتے ہیں اس بارے میں۔ تو ہمارے بھی اسلام آباد میں بھی تعلیمی ادارے کچھ بند کرنے پڑے، اور اسی طریقے سے اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑا۔ اب چوہدری صاحب، آج فیصلہ ہوا ہے تعلیمی اداروں کے بارے میں خاص طور پہ، اور اس میں چاروں صوبوں کا، کشمیر، گلگت بلتستان، سب کا انپٹ شامل ہے۔ سنائیے جی شفقت محمود صاحب۔ 26 نومبر سے پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے، یونیورسٹیز ہیں، کالجز ہیں، اسکولز ہیں، ٹیوشن سینٹرز ہیں، بند ہو جائیں گے، بچے نہیں آئیں گے، گھر سے بیٹھ کے تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ یہ سلسلہ 24 دسمبر تک جاری رہے گا۔ 25 دسمبر سے لے کے 10 جنوری تک مکمل سردیوں کی تعطیلات ہوں گی۔ چوہدری صاحب، یہ جناب تعلیمی اداروں کے بارے میں فیصلہ ہوا، اور پرائیویٹ جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی طرف سے پیغامات بھی آئے کہ جناب یہ فیصلہ ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، ہمیں نہیں قبول۔ اور جب میں نے ان سے کہا کہ جناب بچوں کی زندگیوں کا خیال ہے، تو انہوں نے کہا جناب ستیہ ناش ہو آپ کا بھی اور آپ کے وزیر اعظم عمران خان کا بھی، ہم اساتذہ کو کیسے دیں گے تنخواہیں، ان کا پیٹ کیسے پالیں گے۔ تو چوہدری صاحب، آن لائن کلاسز تو بند نہیں کی گئیں، کیونکہ جب آپ آن لائن کلاسز دیں گے تو تب تو آپ ارن بھی کریں گے اور کوئی جاب لیس بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو اس میں ایشوز ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت کرونا نے ملک کو دوبارہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ بہت سارے لوگوں کو اس وقت نہیں پتا کہ کتنے گریڈ 20 سے 21 22 کے آفیسر جو ہے وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں، اور کتنے وردی کے اندر اسی لیول کے، یا مطلب آپ میں تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ سیکیورٹی ریلیٹڈ ایشوز ہے، 8 سے 10 جرنیل رینک کے جو ہے ان کو ایک ابھی این ڈی ایم اے کے وہ ریکور کیے ہیں، افضل جنرل جی ہاں، یہ صرف ایک نام لیا میں نے۔ تو بات کرنے کی یہ ہے، کئی وزیر، کئی مشیر، کئی صوبائی سیکرٹری، کئی ایڈیشنل چیف سیکرٹری، اور کئی عام آدمیوں کی تو چھوڑ ہی دیں، خواص کی بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت بہت سارے لوگ جو ہے اس وقت اس وبا کا شکار ہو چکے ہیں یا ہو سکتے ہیں، اس لیے اب آپ کو کرفیو لگانا پڑے، آپ کو مطلب ہے رات کو بند کرنا پڑے، دن کو یو ہیو ٹو ٹیک ڈراسٹک میئرز ٹو اسٹاپ دس مینس۔ یہ کرونا وائرس اگر دنیا میں بہت زیادہ پھیلی ہے تو ان کی بے احتیاطیوں کے علاوہ ان کا اس کو لائٹلی لینا بھی تھا،
اگر ہم نے بھی اسی طرح لائٹلی لیا اور لوگوں کو اس کے کرونا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا، اور سب سے زیادہ شکار بھی وہی ہوتے ہیں جو بے احتیاطی کرتے ہیں۔ لہذا جو احکامات ڈاکٹر فیصل سلطان جو ایڈوائزر ہیں وہ دیں، یا این ڈی ایم اے دے، یا وہ نیشنل کمیٹی دے، یا وزیر اعظم دے، یا وزرائے اعلیٰ دے، تو ہمیں کم از کم اس ایشو پر آنکھیں بند کر کے عمل کرنا پڑے گا۔ اور جو اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں اور اس کو وائلیٹ کر رہے ہیں اور جلسے جلوس کو اور اپنے تقریبات کو ترجیح دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ 22-23 کروڑ مسلمانوں جو اور عام پاکستانیوں کے بھی دشمن ہیں، تو اپنے تو وہ ہیں ہی۔ بالکل ٹھیک ہے جو صاحب، اس میں ہم لوگوں کو ذرا تھوڑا سا ایجوکیٹ بھی کرتے ہیں، درخواست بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے پاس دو ہی آپشن ہیں، یا تو پھر آپ بالکل بد احتیاطی کریں اور گورنمنٹ کو مکمل لاک ڈاؤن اور کرفیو والی صورتحال پیدا کرنی پڑے۔ ایسی صورت میں کیا ہوگا، تمام کاروبار بند ہو جائیں گے، ہماری معمولات زندگی رک جائیں گی، اور اس سے ہمارے جو کہتے ہیں کہ چولہے جلنا بھی وہ بھی محال ہو جائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اپوزیشن کا جو رول ہے وہ بھی، ان سے بھی ہم یہی درخواست کریں گے کہ جناب گورنمنٹ کوئی نہیں، 1 مہینہ بعد گر جائے گی۔ اگر آپ نے شاکر صاحب یہ بھی ایڈ کر لیں جی کہ وہ کہتے ہیں جس رفتار سے ان کے وبا کا شکار لوگوں کا پازیٹیو لفظ ہی پتہ نہیں کس نے ایجاد کیا ہے یہاں، اس سے بڑی نیگیٹیوٹی کیا ہے کہ آج بندہ ہنستا کھیلتا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، اگلے دن پتہ نہیں ہوتا کیا ہونا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل ہوتا ہے، یہ پازیٹیو نہیں، اس سے ورسٹ نیگیٹیوٹی ہے۔ جی ہاں، اینی وے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ 2-2, 3-3, 4-4 ہزار والی بات جو ہے نا، ہفتے 10 دن کے بعد یہ 10-15 ہزار کو ٹچ کرنے کا خدشہ ہے اور خوف ہے جو گورنمنٹ کے جو لوگ اس کام پر مامور ہیں، اور اگر وہ یہ شکل اختیار کر گئی تو ہمارے لوگوں کا تو پہلے ہی برا حال ہے۔ تو صاحب ان کا روٹی روزگار کا وہی بتا رہا مہنگائی کے ہاتھوں، ہوں کہ دیکھیں اپوزیشن، بالکل جناب اپوزیشن کو پورا حق ہے کہ وہ گورنمنٹ کو تہس نہس کر دے، گرا دے اور ایک جمع غفیر کرے، لیکن صرف اس لیے چوہدری صاحب اگر 2 مہینے بعد بھی اگر وہ جنوری کے بجائے کوئی ایسی اسٹریٹجی بنا لیں کہ 2 مہینے بعد گرانے کی پوزیشن میں آ جائیں، اس کی ریزن ہے کہ اگر پریس کانفرنس بھی وہ کرتے ہیں، اپنا نیریٹو دینا ہے نا، اپنے ورکرز کو مخاطب کرنا ہے اور حکومت کو برا بھلا کہنا ہے، وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے تو میڈیا اسی طریقے سے کور کرتا ہے، وہ دکھاتا ہے، 1-1 گھنٹے 2-2 گھنٹے کی پریس کانفرنس چلتی ہیں اور وہ دکھائی جاتی ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو جاتا رہے گا۔ صرف یہ ہے کہ آپ عوام کو اکٹھا نہ کریں، کیونکہ جو اس وقت ہمیں سٹیج پہ نظر آتے ہیں وہ تو بہت اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں، ماسک جو ہیں فیس ماسک وہ پہنے ہوتے ہیں، مکمل طور پہ احتیاط کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اسٹیج پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو سب کے سب ساتھ ساتھ بھی بیٹھے ہیں کور، لیکن نیچے جب آپ جائیں گے کارکنوں کو دیکھتے ہیں جن سے آپ نے ووٹ لینا ہے، جن سے ووٹ لے کے آپ نے اقتدار لینا ہے، اور جن سے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہم حکومت گرائیں گے، تو اگر وہ زندہ ہی نہ رہے تو آپ حکومت کہاں سے گرا لیں گے؟ تو اپوزیشن سے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ کا پورا حق ہے جناب، جمہوری بھی ہے، پارلیمانی بھی ہے، آئینی بھی ہے، قانونی بھی ہے، لیکن آپ ذرا تھوڑا سا اپنی اسٹریٹجی چینج کر لیں۔ تو یہ چیز دوسری لیکن صابر شاکر صاحب باقی تو وہ جو مرضی کرتے رہے، ان کے الزامات ہیں اور حکومت کا فرض ہے ان کا جواب دے اور اپنی کارکردگی کے ذریعے جواب دے۔ ایک دفعہ مسز تھیچر نے یہی کہا تھا جی ہاں، کہ ان کو بتایا گیا جی آپ کے مخالفوں نے یہ الزامات لگائے وزیر اعظم یو کے کو، انہوں نے کہا میری کارکردگی اور اس کا جواب دے گی۔ تو جہاں بہت سارے انڈیکیٹر پازیٹیو ہیں، تو جو 2-3 ایشوز پر بھی بہتر یہ جو آپ نے کہا ہے جی 2 مہینے آگے کر لیں، ان کا 1% اپنا ورکر بھی یہ نہیں مانتا کہ یہ پی ڈی ایم ہو یا نون ہو یا اس میں پیپلز پارٹی ہو، اس میں یہ کسی طرح بھی یہ حکومت کو گرانے کی کوئی اسٹریٹجی رکھتے ہیں جس پر عمل کر کے حکومت گر جائے، کیونکہ نہ یہ دراڑیں ڈال سکتے ہیں، نہ عوام ان کے ساتھ آنے کو تیار ہے، یہ اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں اور ان کو لوگوں کی صحت سے نہیں کھیلنا چاہیے۔ یہ بہت ہی بھیانک صورتحال پیدا ہو جائے گی جو کسی کے قابو میں نہیں آئے گی، اس میں چوہدری صاحب جیسے کہ کئی ملکوں میں ہو چکا ہے۔ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے وہ میں آگے جا کے بتاتا ہوں کہ ان کی اسٹریٹجی کیا ہے، لیکن
جو اس وقت ہسپتالوں کی صورتحال ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ہسپتالوں کی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں آپ کو پتہ ہی ہے جی کیپیسٹی کیا ہے. پرائیویٹ ہاسپٹلز میں چوہے صاحب جو 26,000 کا انجیکشن ہے وہ 1 لاکھ روپے کا بیچا جا رہا ہے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کرونا مریض جو آتے ہیں ان کے لیے. اور پھر یہ اپوزیشن کا تو نہیں, یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا. نہیں, میں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اگر وہ اس مرض کا شکار ہو گئے تو پرسان حال کوئی نہیں ہوگا. پرائیویٹ ہاسپٹل یہ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل اس وقت اگر ایک کرونا پیشنٹ چلا جاتا ہے چوہے صاحب تو 1 ہفتے کا بل 15 سے 20 لاکھ روپے بن رہا ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل اسلام آباد کی یہ حالت ہے. اور ساتھ وہ احسان بھی کرتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس ہم نے تو بڑی مشکل سے بھی ان کو دے دیتے ہیں اور بڑی مشکل سے ہم نے یہ آپ کے لیے وینٹیلیٹر نکالا ہے اور یہ گنجائش پیدا کی ہے, یہ سپیس پیدا کی ہے. اوور بکڈ جسے کہتے ہیں, ایڈوانس بکنگ چل رہی ہے. یہ سچویشن ہے اس وقت وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ لوگ احتیاط کریں. اب آگے جناب شفقت محمود صاحب نے یہ بھی بتایا کہ امتحانات ملتوی نہیں ہوں گے, یہ ذہن میں رکھیے, کیونکہ وہ جو مجھے میسیجز آئے جو اسکول اونرز کے تھے تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم تنخواہیں کیسے دیں گے. تو جناب صرف آن لائن کلاسز ہیں, جب آپ آن لائن کلاسز لیں گے, بچوں کو تعلیم دیں گے, ٹیچرز آئیں گی, وہ تعلیم دیں گی, تو فیسیں بھی آپ وصول کریں گے. تو کین دے چارج فی آفٹر آن لائن کلاس؟ جی بالکل کلاس, کیونکہ دس از ناٹ کلیئر. ہم بالکل جی ہم دے رہے ہیں ادھر اپنے بچوں کو, آن لائن کلاسز ہو رہی ہیں اور فیسیں جا رہی ہیں باقاعدگی سے. تو اچھا جیسے ہے ویسے ہی چل رہا ہے. اور اس میں ہر بات پہ یہ کہنا کہ جناب نہیں جی ہم نہیں مانتے, اور اسی طریقے سے جو پنجاب گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ 6 بجے بازار بند کر دیے جائیں گے تو بہت اچھی بات ہے. آپ نے شاپنگ کرنی ہے آپ دن میں کر سکتے ہیں, 2 بندے کے بجائے 1 آدمی آئے, ماسک پہن کے آئے, شاپنگ کرے. امتحانات کے بارے میں شفقت محمود صاحب نے کیا کہا ذرا سنیے. جتنے بھی امتحانات دسمبر کے پیریڈ میں ہونے تھے وہ ہم نے ملتوی کر دیے ہیں. وہ اب 15 جنوری اور اس سے زیادہ آنورڈ جو ہے امتحانات ہوں گے. اور یونیورسٹی کے ہاسٹلز جو ہیں ان میں 1/3 یعنی کہ تیسرا حصہ طلباء کا ہوگا, اور وہ بھی وہی جو ضروری ہیں, کوئی باہر سے تعلیم کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں. ہم یہ سفارش کر رہے ہیں بورڈ کے امتحانات مارچ میں یا اپریل میں ہونے تھے ان کو مئی جون میں لے جایا جائے. یہ بھی تجویز ہے کہ جو نیا تعلیمی سال ہے جو کہ سرکاری اسکولوں میں اپریل میں ہوتا ہے وہ اگست تک لے جایا جائے. تو یہ انتظامات ہیں جناب. اور گورنمنٹ کیونکہ اس وقت قومی سلامتی کا یہ ایشو ہے پوری دنیا میں, اور 5 کروڑ سے زائد پوری دنیا میں اس مرض کا شکار ہو چکے ہیں. اور پاکستان پہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے, بہت رحمت ہے کہ ہم چند ہزار سے آگے نہیں گئے. اور جو ہماری شرح اموات ہے وہ بھی دنیا کے جو 5 کم ترین ممالک ہیں, یعنی ٹاپ آف دا لسٹ جو 5 ملک ہیں جہاں پہ سب سے کم ہوا اب تک, ان میں پاکستان شامل ہے. تو ہمیں پاکستان کو اس ٹاپ 5 میں شامل رکھنا ہے حفاظتی انتظامات کر کے. لیکن اپوزیشن کیا کہتی ہے جناب, قمر زمان قاہرہ صاحب کا سنیے. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جلسوں میں, لوگ تو بازاروں میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل آرگومنٹ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کا جلد چلا جانا ضروری ہے. یہ بھی ایک کورونا ہے, اس کا جتنی جلدی ممکن وہ خاتمہ ہو جانا چاہیے. اور اس کے لیے اگر یہ بھی قربانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی پارٹیوں نے بھی تو اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اگر 100 200 300 لوگ کورونا سے مر جائیں تو وہ ایک جائز پرائس ہے, یہ قربانی آپ کہہ رہے ہیں. یہ جناب آپ نے سنا قمر زمان قاہرہ صاحب جو کہ سوشیالوجی کے طالب علم نہیں, میں تو کہوں گا پروفیسر ہیں جناب. ان سے اس طرح کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ اس طرح سے بلنٹلی کہہ دیں کہ بندے مرتے ہیں تو مر جائیں جی, اپوزیشن نے تو کرنا ہی کرنا ہے. تو رانا ثناءاللہ صاحب کیا کہتے ہیں وہ بھی سن لیں. جلسہ جو ہے یہ کرونا کو بگاتا ہے, کرونا کو لاتا نہیں ہے. تو جلسہ جب ملتان ہو جائے گا تو کرونا وہاں سے بھی بھاگ جائے گا جس طرح سے گجرانوالہ سے بھاگے. اب چوہے صاحب اب ایک خبر آپ سے شیئر کر دیتا ہوں, پھر آپ سے میں پوچھتا ہوں. اپوزیشن کی اسٹریٹجی یہ ہے جیسے پہلے تھی
शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन पाकिस्तान आ गए थे, और अब भी उनकी ये स्ट्रेटजी है कि अगर कोरोना फैलता है और क्योस पैदा होता है और गवर्नमेंट से नहीं संभाला जाता, हॉस्पिटल्स फुल हो जाते हैं, तो इससे हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी और हुकूमत ज़्यादा बेहतर तरीके से और जल्दी गिरा सकते हैं हम। और इसके लिए चंद 100 लोगों की अगर कुर्बानियाँ देनी पड़ें तो दे लें। ये अपोजिशन की स्ट्रेटजी है कि हुकूमत को गिराना है, इसके लिए हमें ये कुर्बानी देना पड़ती है तो दे दें, बल्कि अच्छा है कि नफ़रत पैदा हो लोगों के दरमियान। जी तो साबिर शाकिर साहब, ये हुकूमत को गिराना कौन सा कारनामा है? गवर्नमेंट को ये नहीं गिरा सकते, नंबर 1, कोई गिराना नहीं चाहता, नंबर 2, नंबर 3 इनके जो झूठ पड़ा है आवाम की तरफ से और वो धांधली शांधली के जो नारे थे वो कहाँ गए? और इसी तरह 2018 में ये बुरी तरह आ रहे थे। हाँ, बात यह है कि इनके पास बहुत सारे वसाइल है, बहुत सारा पैसा है और बहुत सारे गैर मुल्की एजेंसियाँ और कुछ मकामी लोग जो हैं जिनके अपना वेस्टर्न इंटरेस्ट है, मुफाद परस्त टोले जो है इनके साथ है, उसकी वजह से मीडिया में ये छाए हुए हैं। वरना इनका क्या काम है और अभी तक इनको हासिल क्या हुआ है? 3 महीने तो होने को है जब से ये मतलब डुगडुगी बजा रहे हैं। माफ़ करना, इसको बात कराएं। ये मैं कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं 10-15 हज़ार अगर दिल्ली पर चला गया तो फिर पाकिस्तान को ये क़यामत खेज सूरत हाल से कोई नहीं बचा सकेगा। तो अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाए, जैसे हमें पहली वेव में बहुत बड़ा पाकिस्तान पर एहसान हुआ है अल्लाह ताला का, इसी तरह हो और ये चंद सैकड़ों से आगे ना जाए। और ये कमर ज़मान उनके जवान बेटा जवान साल फौत हुआ था, बहुत बड़ा सदमा है, बड़े बहादुर आदमी है ये, लेकिन उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए कि हुकूमत को निकालना बड़ा काम है, उसके लिए जितने मर्जी कोरोना से मर जाए। भाई ये बात ना करें। हम तो एक जान भी है, उसका भी अल्लाह की राह में अगर कोई अपना शहादत देता है तो वो एक बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह जिसको भी हिम्मत और तौफीक दे। यही बात ये बात कि हम इमरान खान गवर्नमेंट को गिराने के लिए अपना लोगों को मार दें और भाई बेहतियाती करें और जलसे जुलूस करें, तो ये काबिल कबूल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि रियासती अदारे और रियासत और हुकूमत सोए हुए नहीं है। मैं ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। वो सिर्फ वो उनको कह रहे हैं कि ये खुद ही होश के नाकल ले और अपनी इस हिजानी कैफियत से वापस आ जाए। तो ऐसा मसला यही है कि ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ट्वीट भी है और ये इवन ये एज़ पर पॉलिसी हो चुके हैं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, और उन्होंने कहा है कि और बेशतर ममालिक मुकम्मल तौर पर बंदिशें लॉकडाउन आयद कर चुके हैं। पाकिस्तान में PDM अपने जलसों के तसलसल पर इसरार के ज़रिए अवाम और उनकी मुआशी जानबूझकर ख़तरे में डाल रही है, क्योंकि अगर इसी शरह से केसेस बढ़ते रहे तो हम मुकम्मल लॉकडाउन की जानिब बढ़ने पर मजबूर होंगे और नताइज की ज़िम्मेदार PDM होगी। अब जैसा अब इसके पीछे क्या है, अनरेस्ट पैदा करना। अपोजिशन जो है वो तो, मैं तो वही कह रहा हूँ कि अब अपोजिशन के लोग अगर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सियासत के सीने में वो कहते हैं दिल नहीं होता, तो वो उसी तरह ही सोच रहे हैं कि अनरेस्ट पैदा होगा, बेरोज़गारी पैदा होगी, दुकानें बंद होंगी, लोगों के कारोबार बंद होंगे और हैंड टू माउथ इनके घरों के ऊपर हमले करेंगे। माफ करना, उसकी वही मैं कह रहा हूं कि ये पहले तो मुल्क में अमन व मान होना चाहिए, लोगों की सेहत तंदुरुस्ती पहली प्रायोरिटी है, और जो कोई भी इसके बरक्स बना रहा है वो भी मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। दे आर कॉजिंग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू द नेशन को ये सिक्योरिटी का रिस्क में डाल रहे हैं, जो ये लोग इस वक्त कोरोना को पैदा करने वाले अमामल का हिस्सा बने हैं या हवा दे रहे। जैसा उसमें एक मैं बता दूं कि इस वक्त सिचुएशन क्या है। फैसलाबाद की हद तक सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करता हूं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पास अगले 6 महीने के लिए ऑर्डर्स बुक हैं, बाहर से आए हुए हैं, जो बाहर की दुनिया से उनको ऑर्डर मौसूल हुए हैं, जो हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, ज़र मुबादला आएगा, 6 महीने तक के ऑर्डर्स उनके पास आ चुके हैं। और अगर ये खुदा ना खास्ता इस तरह का होता है, वो सारी की सारी सनतें बैठ जाएंगी
اور یہ پہلا موقع ہے کہ بنگلہ دیش اور جو صنعت کار ہمارے چلے گئے تھے یہاں سے وہ واپس آ رہے ہیں. فیصل آباد میں وہ سکلڈ لیبر جو ہے وہ نہیں مل رہی. اس وقت یہ سچویشن ہے تو یہ ان کو سوچنا چاہیے. میں ایک بار پھر ذرا سنائیے جی قمر زمان صاحب کو, رانا ثناء اللہ صاحب کو, غیر سنجیدگی اتنی نہیں ہونی چاہیے جتنی یہ شو کر رہے ہیں. لوگ اکٹھے ہوتے ہیں جلسوں میں, لوگ تو بازاروں میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک آگے پولیٹیکل آرگومنٹ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ حکومت کا جلد چلا جانا ضروری ہے. یہ بھی ایک کورونا ہے, اس کا جتنی جلدی ممکن ہو خاتمہ ہو جانا چاہیے. اور اس کے لیے اگر یہ بھی قربانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کی پارٹیوں نے بھی تو اپنا رول پلے کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گورنمنٹ کو گرانے کے لیے اگر 100 200 300 لوگ کورونا سے مر جائیں تو وہ ایک جائز پرائس ہے, یہ قربانی آپ کہہ رہے ہیں؟ رانا ثناء اللہ صاحب جی. جلسہ جو ہے یہ کورونا کو بھگاتا ہے, کورونا کو لاتا نہیں ہے. تو جلسہ جب ملتان ہو جائے گا تو کورونا وہاں سے بھی بھاگ جائے گا جس طرح سے گجرانوالہ سے بھاگے. اب ذرا اپوزیشن کے شارٹ سنیے جی کچھ عرصہ پہلے کے, کیونکہ اس وقت گرمیوں کا جو کورونا تھا اس میں گورنمنٹ اپوز کر رہی تھی اور اپوزیشن کیا ڈیمانڈز کر رہی تھی وہ بھی سن لیں. سیاست کو لانا یہ بڑا گناہ ہوگا. فل فور لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے. جمہوری طریقے سے الیکٹڈ ہوتا تو ایک ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا. ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے. جس دن وائرس نے آپ کو اوورٹیک کر لیا, اور وہ جب ہوگا جب آپ کی ہیلتھ سروسز, ہیلتھ سسٹمز بالکل کولیپس کر جائیں گی. جو واحد طریقہ روک تھام کا ہے اس کا وہ احتیاط ہے. جن ملکوں نے اس کو روکا ہے سوائے لاک ڈاؤن کے اور کوئی طریقہ نظر نہیں آیا کہ ایک مؤثر لاک ڈاؤن عید کے بعد تک کیا جائے. مؤثر لاک ڈاؤن, ہمیں کرفیو لگانا پڑے گا, لاک ڈاؤن سے کام چلنے والا نہیں. حکومت اب بھی لاک ڈاؤن سے بچنا چاہتی ہے اور ہم بھی بچنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہے کہ ہم احتیاط کریں, سوشل گیدرنگ نہ کریں, شادی بیاہ تک اچھا رکیں. صابر شاکر صاحب جی چاو صاحب, آپ مجھے یہ جواب دے دیں کہ آیا کل جو جلسہ تھا پشاور میں اگر وہ جلسہ نہ ہوتا تو پاکستان یا پاکستان کے عوام یا پی ڈی ایم کے حمایتی کس چیز سے محروم رہتے؟ لیکن اگر ان جو کاموں کی وجہ سے ایک جان بھی چلی گئی تو یہ ہم ان کا گریبان پکڑنے کے مجاز ہوں گے کہ انہوں نے ایسی صورتحال پیدا کی اور لوگوں کو انکریج کیا کہ آپ لوگ وائلیٹ کریں اور یعنی آپس میں میل جول بڑھائیں, جس کی کرونا جو ہے اس کی واحد ہے کہ بندہ دور دور سے ساتھ سلام کر دے. اور یہ جو کل جلسہ اگر نہ ہوتا بریک تو کیا مطلب پاکستان کس چیز سے محروم رہتا؟ مجھے اس کا جواب لے دیں ان سے. چوش صاحب بریک کے بعد انشاءاللہ جواب دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ایک اور خبر شیئر کرتے ہیں. وہ ہے جناب نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ محترمہ انتقال کر گئیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کو دی جنت الفردوس میں جگہ دے, مغفرت کرے اور خاندان کو صبر جمیل عطا کرے. جوش صاحب, اس میں لندن میں انتقال ہوا ہے اور نواز شریف صاحب کو کچھ وکلا نے مشورہ کیا پارٹی کے اندر, اور کچھ وکلا نے مشورہ دیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آنا چاہیں تو ضمانت کے انتظامات کیے جا سکتے ہیں, اور اس کا طریقہ ہے کہ پہلے پروٹیکٹیو بیل کروائی جائے گی تاکہ میاں صاحب اگر آتے ہیں تو یہاں پہنچنے پہ ان کو کوئی گرفتار نہ کر سکے, اور اس کے بعد جیسے ہی تدفین, تکفین اور افسوس یہ سارے مراحل گزر جائیں گے 8-10 دن 2 ہفتے کی ڈیٹ بھی لی جا سکتی ہے اگر ہم عدالت سے گزارش کریں. یہ ان کے وکلا نے مشورہ دیا ہے, اور 2 ہفتے کا ٹائم بھی لیا جا سکتا ہے. پھر ہم جائیں عدالت میں اور جا کے اپنا جو مفروری والا لیبل ہے, اشتہاری والا لیبل ہے, وہ بھی ہٹا سکتے ہیں, اور ضمانت پھر آگے کنفرم کروانے کا پروسیس بھی ہو سکتا ہے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ نواز شریف صاحب نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فی الحال ایسا نہیں ہو سکتا, والدہ اکیلی ہی جائیں گی اور جو تدفین ہے ادھر
باقی جو فیملی ممبرز ہیں وہ کر دیں گے. تو کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ آفر قبول نہیں کر لینی چاہیے جو وکلا نے مشورہ دیا ان کو؟ انہوں نے کہا حافظ جی حلوہ کھاؤ گے تو انہوں نے کہا انہیں پھر کالی بنے ہیں ڈائریکٹ آئی. انہیں اتنے وہ پاپڑ بیل کے یہاں سے نکل کے گئے ہیں تو اتنے وہ پاگل ہیں کہ وہ 15 دن کی بیل لے کے آ جائیں اور جو 600 اور ان کے خلاف ریفرنس اور مقدمے تیار ہیں ان میں گرفتار ہو جائیں اور کبھی ایک عدالت اور کبھی دوسری عدالت اور اگلے 10 سال جو ہیں وہ جیلوں کے دھکے کھائیں. اب ان پر کسی نے اعتبار بھی نہیں کرنا کہ جی وہ آپ مر گئے, آدھے گھنٹے میں مرنے والے ہیں, 15 منٹ رہ گئے ہیں. اور وہ واچ جو چیز تھی ٹائم جو اس پر ٹک ٹک کرائی جا رہی تھی تمام میڈیا پر, اور کئی ایک ڈاکٹر بھی ساتھ ملائے ہوئے تھے معاف کرنا, اور کئی جو انہوں نے. تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آ کے اس دفعہ پھنس جائیں اور اب یعنی وہ شیر آیا والی بات اب چلنی نہیں ہے. نو ہی کین ناٹ بی فول اینی سسٹم, اور کسی ادارے کو کسی ریاستی عہدیدار کو اب پاگل بنا کے تو لندن میں سیریں کرنا اور وہاں کھابے کھانا وہ جڑا ہے نا وہ نہیں ہونا. تو یہ ان کی والدہ فوت ہو گئی ہیں, اللہ ان کو مغفرت کرے. آپ نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ 12 بجے دنیا سے تشریف لے گئی ہیں اور ان کی جو مریم صاحبہ وہ 4 بجے وہاں بتا رہی, تو مجھے تو کسی نے بتایا نہیں ہے. اور صابر شاکر صاحب کا کام تھا کہ وزیر اعظم سے پوچھ کے مجھے اطلاع کرتے. میں آپ کو آپ نے بھی نہیں کی. نہیں, میں آپ کو وہ اس طرح بھی آتے ہیں شارٹس اگر ریڈی ہیں تو سنوا سکتے ہیں, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ بتایا جناب کہ برطانوی وقت کے مطابق صبح 7 بجے انتقال ہو گیا تھا محترمہ بیگم شمیم اختر صاحبہ کا. سنائیے جی. علی ڈار صاحب کا ہے کیونکہ شارٹ پتہ نہیں کیوں نہیں ہے, شارٹ ہونا چاہیے جی. تو خیر یہ 7 بجے جی 7 بجے انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے تمام دنیا میں موجود ہے پاکستانی ٹائم تمام جی پاکستانی وقت کے مطابق 12 بجے یہ بنتے ہیں, اور اس کے بعد انفارم کر دیا گیا تھا. لیکن مریم بی بی جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کسی حکومتی شخص میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ مجھ تک دادی کی وفات کی اطلاع پہنچا دیتے. میں نے میاں صاحب کو درخواست کی ہے کہ بالکل واپس نہ آئیں, یہ ظالم اور انتقام میں ان کی ذمہ داری تھی, جن سے کسی بھی قسم کی انسانیت کی توقع نہیں رکھتے تھے. لیکن جو صاحب اس کے برعکس یہ جو مریم بی بی کہہ رہی ہے نا کہ میں نے منع کیا میاں صاحب کو, لیکن ادھر تو وکلا جو ہیں وہ تو بہت ہوپ فل ہیں ان کے. وہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پروٹیکٹیو بیل بھی لے سکتے ہیں انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ. اس سے بڑی اور کیا ٹریجڈی ہو سکتی ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم ہیں. نہیں, صابر شاکر صاحب بریکنگ نیوز لے لیں جی کہ نواز شریف اور مریم جو ہے کسی نہ کسی سطح پر ریاستی اداروں سے اور حکومت سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں کہ اب ہم نے جو حماقتیں کر دی ہیں آرمی چیف پر حملے کر کے, DDISI پر کر کے, عمران خان پر کر کے ہم گرا دیں گے, ہم آ گئے, ہم چلے گئے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, تم پیچھے آ جاؤ, ہم آگے چلے جاتے ہیں اور حکومت گرا دو تو ہم فوج سے بات کریں گے. وہ تو سارا پٹ گیا. وہ ان کی جو خواہشاں سے گھوڑے سڑنا وہ کدی بھی کوئی بھی بندہ انہوں سے سواری نہیں کر سکتا, پیدل ہی رہتا ہے. اس میں صاحب یہ ہے چلیں اس خبر کو ہارسز بیگز وڈ رائڈ. تو یہ صورتحال ہوئی ہے, لیکن یہ بات بھی پھیلی ہوئی ہے کہ یہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی نیگوشیٹڈ سیٹل کرنا چاہتے ہیں کہ جی وہ ایسا کر دو ویسا کر دو. پوری بات سن لیں, تو ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کسی فائنل ورڈکٹ سے پہلے. صاحب جی پوری بات سن لیں. ان کو آنا چاہیے پاکستان. کون سی ادھر کوئی خدا نہ خاصا پھانسی لگ رہی ہے, کیسز ہیں وہ پہلے بھی وہ جیل میں رہے ہیں. تو پوری خبر سن لینا. آپ نے آدھی خبر روک لی ہے نا, یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سوری, میں سمجھا بات آپ نے مکمل کر لی. ہاں, میں نے کہا آپ نے آدھی خبر روک لی ہے, بس آپ بھی نا وہ رائٹ لیفٹ سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, خبریں دبا کے رکھتے ہیں کوٹ کی جیب میں, پتہ نہیں کیوں ایسا کرتے ہیں. مسلم لیگ نواز کے آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, 2 سینئر رہنما اور دونوں بظاہر زیر عتاب ہیں. ان کا مریم بی بی کے نشانے پر ہیں, لیکن دونوں رہنماؤں نے ایک ریٹائرڈ صاحب سے ملاقات کی, جیسے بریگیڈیئر نیاز صاحب ہوتے تھے کسی زمانے میں, مرحوم پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں, ان کے ساتھ یہ کرتے ہوتے تھے.
اسی طریقے سے کوئی آج کل بھی ایک ریٹائرڈ صاحب ہیں، ان سے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائریکٹ ہو جائیں، کوئی میسج چلا جائے، کوئی میسیجنگ ہو جائے کوئی، لیکن انہوں نے کہا ہے جناب پہلی اور آخری شرط، انہوں نے کہا میں کس منہ سے آپ کا کیس لڑوں جی، میں کس منہ سے آپ کا مقدمہ لڑنے کے لیے جاؤں اور ریلیف مانگوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلکلی جو کچھ آپ نے کہا اس سے آپ ڈینائی کریں، معذرت کر لیں، ریگریٹ کر لیں، جو بھی ہے ان کے آپس میں تو وہ کریں. جب وہ کر لیں گے تو اس کے بعد کوئی سچویشن بن سکتی ہے، ادروائز سچویشن میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو یہ چیز مارکیٹ میں کیا سب کو پتہ ہے. نہیں مطلب ایک تو یہ بھی آپ کو میں بتا دوں، یہ بھی خبر ہے کہ جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں نا بزرگ جی، جن سے آپ یہ پہلے بھی جا کے منت سماجت کرتے رہے ہیں، ان کے ذریعے اور دفتروں میں بھی جاتے رہے ہیں، وہ ان کی مطلب ہے ان کی اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور وہ کرونا کی وجہ سے اس وقت آئسولیشن میں چلے گئے ہیں. وہ معتبر شخصیت ہے اور بڑا ان کا ہر جگہ احترام بھی ہے، لوگ رابطے میں بھی ہیں ان کے. میں نام اس وقت نہیں لے رہا کیونکہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ جو باتیں ہمیں پرائیویٹلی پتہ ہیں وہ پبلکلی کی جائے. اچھا تو یہ سن لیں کہ ان سے ٹیلی فون یہ کر سکتے ہیں، میل ملاقات ان کا بند ہے. اچھا آپ کسی اور طرف جا رہے ہیں، میرا رخ انور کسی اور طرف ہے. میں جس آپ کا اسلام آباد کی طرف ہے جی، میں جن صاحب کی بات کر رہا ہوں وہ اویلیبل ہے اور ان سے اچھا جی ہاں، لیکن انہوں نے شرائط عائد کی ہیں، ٹھیک ہے، نہ ان کو کرونا ہوا ہے اور بالکل وہ مکمل طور پہ محتاط ہیں اور ماشاءاللہ آرگینک چیزیں کھاتے ہیں، تندرست ہیں، صحت مند ہیں، تو اس لیے ان کو کوئی ایسا فکر نہیں ہے. تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور محترمہ والدہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی محترمہ انتقال کر گئیں، ان کی ڈیڈ باڈی آئے گی جناب. اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ پیرول پہ رہائی ہوگی شہباز شریف صاحب کی اور حمزہ شہباز کی. اور البتہ لندن سے نواز شریف صاحب، سلمان شہباز، حسین نواز، حسن نواز، علی ڈار، اسحاق ڈار صاحب، ان میں سے کوئی بھی آخری رسومات کے لیے یہاں پہ نہیں آئے گا، بلکہ شہباز شریف صاحب اور ان کی فیملی حمزہ شہباز وہی یہاں پہ فرائض ادا کریں گے. اس سے پہلے بھی جب میاں شریف صاحب کا انتقال ہوا تھا 2004 میں، تو اس وقت بھی پرویز مشرف صاحب نے اس وقت یہ آفر کی تھی، پیشکش کی تھی کہ جناب شریف صاحب کی تدفین کے لیے نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب آنا چاہتے ہیں تو آئیں، آخری رسومات جتنے دن بھی 2 دن 4 دن ایک ہفتہ آئیں اور آ کے سب کچھ کر کے چلے جائیں. ان کو پوری طریقے سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. لیکن اس وقت بھی نہیں آئے تھے. پھر بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ ہوئی تو تب بھی حسن نواز، حسین نواز، اسحاق ڈار، علی ڈار اور شہباز شریف صاحب کے داماد وہ نہیں آئے تھے. اور گورنمنٹ نے البتہ نواز شریف صاحب کو پیرول پہ رہا کیا تھا اور اب بھی شہباز شریف صاحب اور ان کی پیرول پہ رہائی ہوگی. تو چوہدری صاحب یہ ایک المیہ ہی ہے، ٹریجڈی ہے اس فیملی کے ساتھ. نہیں خود کردہ رہا علاج نیست، یعنی جو مطلب ہے یہ اپنے کرتوت نے اللہ تعالیٰ معاف کرے. والدین تو سب کے لیے بڑے محترم اور اللہ ان کی مغفرت کرے. ہم مطلب مخالفانہ ہی صحیح جو بھی ہے ہمارا تعلق ہے ان سب سے. بالکل سر. تو اس لیے لیکن یہ جو مطلب آپ خود اس طرف نہیں آ رہے کہ جب 12 بجے کی اطلاع جو ہے یہ پاسبل ہے کہ یہ وہاں موجود ہو اور ان کو اطلاع نہ دی جائے یہ اور 5 بجے تک وہ بیٹھی رہیں. وہ اس طرح کی باتیں جو سب اس طرح کی جو جب غلط بات آپ پولیٹیکل مائلیج حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ظاہر ہے پھر تنقید کا نشانہ بننا پڑتا ہے، خبروں کی زینت بنتے ہیں. تو ایسے موقعوں پہ احتراز ہی کرنا چاہیے کیونکہ ہر معاملے پہ ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو نیگیٹو اپروچ ہے اس کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. ہمیں تو ہمارے اساتذہ نے یہی سکھایا ہے. باقی ایک اور خبر ہے چوہدری صاحب پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے کہ جناب اسرائیل کے وزیر اعظم اور خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ یوسی کوہن نے سعودی عرب کا وزٹ کیا. نیوم شہر ہے ساحلی، وہاں پہ اور پومپیو کے ساتھ اور خفیہ مذاکرات ہوئے، خفیہ میٹنگز ہوئیں. لیکن وزیر خارجہ سعودی عرب کے
انہوں نے جناب اس بات کی سختی سے تردید کر دی ہے۔ فیصل بن فرحان نے ٹویٹ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب میں نے پریس رپورٹس دیکھی ہیں اور اس میں کہا گیا ہے کہ کراؤن پرنس اور اسرائیلی آفیشلز کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی ہے پومپیو کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ ایسی کسی قسم کی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی اور صرف امریکنز اور سعودی آفیشلز موجود تھے۔ جناب پروگرام کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔